جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں یہ ہماری نہ صرف پین مینجمنٹ میں بلکہ پین مینٹیننس میں، درد کو کنٹرول کرنے میں، اس کو قابو کرنے میں، بلکہ اس کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے۔ میں انٹرنیشنل پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں بطور اسپیشلسٹ میں ہاسپٹل لاہور اور اوزون کلینک سنگاپور میڈیکل سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میں پین اسپیشلسٹ ہوں، اس لیے پین کے متعلق بات کرتا رہتا ہوں۔ پین کے متعلق آپ کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل جائے گی، لیکن جو جدید ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی پین کنٹرول کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہے۔ یہ جو موبائل فون استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، ملٹیپل چینلز ہیں، فیس بک ہے اور بہت کچھ ہے، اور بہت ساری ایپس ہیں جو ہمیں پین کے متعلق انفارمیشن دیتی رہتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں یہ ہماری نہ صرف پین مینجمنٹ میں بلکہ پین مینٹیننس میں، درد کو کنٹرول کرنے میں، اس کو قابو کرنے میں، بلکہ اس کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ موبائل فون اور اسمارٹ فونز ہمیں اس طرح سے ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ایک اسمارٹ فون کی ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے مائی پین ڈائری۔ یہ ہم ان پیشنٹس کے لیے مختص رکھتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں چلتا یا یہ ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی درد کب ہوئی، کتنی دیر کو ہوئی، کتنی شدت کو ہوئی، اور کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوائی کتنی لی، کس دوائی سے ان کو آرام آیا اور کتنی وہ ڈوز لے چکے ہیں، یہ تمام کی تمام ایک ایپ میں آ جاتی ہیں، اور یہ ایپ ڈائریکٹ ڈاکٹر کو بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ مریض یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں، جن کو یاد نہیں رہتا، ان کے لیے یہ ایپ نہایت ہی فائدہ مند ہے، جس میں ان کا تمام پین کا ریکارڈ، تمام دوائیوں کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے، اور وہ کسی وقت بھی چیک ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے کنسرن ڈاکٹر کو کبھی بھی بھیج سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں آج کل ہیلپ کر سکتی ہے وہ ویئریبل ڈیوائس ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسا آلہ جس کو آپ پہن سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پاپولر ہے اس کو ٹینس کہتے ہیں، TENS، ٹرانس کوٹینیس الیکٹریکل نرو اسٹیمولیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے اس میں سے ایسی برقیاتی لہریں نکلتی رہتی ہیں جو درد کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان لہروں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی کم یا زیادہ ہونے سے درد کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک نئی جدید چیز ہے جو کہ نہ صرف دوا میں کمی لاتی ہے بلکہ مریض کو اس بات کی آسانی دیتی ہے کہ وہ ٹریول بھی کر سکتا ہے، آگے پیچھے بھی کہیں جا سکتا ہے، اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام بھی سر انجام دے سکتا ہے، اور وہ اس کی درد بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے اس کی سچویشن کے مطابق۔ تو اس کو ٹینس کہتے ہیں، جسے میں نے پہلے کہا، ٹرانس کوٹینیس الیکٹریکل نرو اسٹیمولیٹر۔ اگلی چیز جو ہم ڈاکٹر صاحبان کافی عرصے سے اب باقاعدگی سے استعمال کر رہے ہیں اس کو ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے دور ہونے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیشنٹ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہے، کسی چھوٹے گاؤں میں موجود ہے، کسی دوسرے ملک میں موجود ہے، وہ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر کو نہ صرف اپنا آپ دکھا سکتا ہے بلکہ وہ ڈیٹیل بھی بتا سکتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کچھ ایسی کمپنیز آ گئی ہیں جو اس رابطے کو سر انجام دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں مرہم اور اولاڈاک کے نام سے، اور بھی بہت ساری کمپنیز ہوں گی جو پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان ایک پل کا باعث بنتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ پیشنٹ کا ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نہ صرف دوائیاں لکھ کے دے سکتا ہے بلکہ اس کا فالو اپ بھی کر سکتا ہے، اور اکثر اوقات فالو اپ کے لیے مریض کو دور دراز سے ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فون پہ ہی ان سے فالو اپ بھی لے لیتے ہیں، اس کو زخم اور باقی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اکارڈنگلی اس کو ٹیسٹ یا دوائی بھی ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف بہت زیادہ مددگار ہے بلکہ یہ بہت زیادہ بچت کا باعث بھی ہے، تاکہ پیشنٹ کو پین کے ساتھ دور دراز حصے میں ٹریول نہ کرنا پڑے، اور نمبر 2، ڈاکٹر چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہو وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ اگلی جو چیز ہمارے مریضوں کو بہت زیادہ کام دیتی ہے وہ ہے مائنڈ باڈی ٹیکنیکس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی ایپس بھی موجود ہیں جو پیشنٹ کو یہ سکھاتی ہیں کہ انہوں نے سانس کیسے لینا ہے، ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، میڈیٹیشن کیسے کرنی ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں جو پین ٹارگیٹڈ ہیں، یعنی آپ ایکسرسائز، آپ وہ سانس لینے کا طریقہ، آپ وہ میڈیٹیشن کریں گے جس سے پین میں کمی آ سکے۔
اسی طرح ایک ایپ جس کا نام کام ہے، وہ پیشنٹ کو یہ سکھاتی ہے کہ اس میں سونا کیسے ہے، اچھی نیند کیسے لی جا سکتی ہے، مسل کیسے ریلیکس کیے جا سکتے ہیں، کیسا میوزک سنا جا سکتا ہے تاکہ اس کے درد میں کمی آ سکے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ مثلا اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا موبائل فون ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ بعض اوقات ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتا۔ پھر اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ پیشنٹ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، نہ صرف یہ پیشنٹ کی مینجمنٹ میں مددگار ثابت ہوں گی، بلکہ مریض کو بار بار ڈاکٹر کے پاس آنا بھی نہیں پڑے گا، جس سے نہ صرف پیسے کی بچت ہے، سرمایے کی بچت ہے، وقت کی بچت ہے اور ریسورسز کی بچت ہے۔ ہمیں ان نئی ٹیکنالوجیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موبائل فون صرف بری چیز ہی نہیں ہے، اس کے اچھے استعمال بھی ہیں، اور ہم پین مینجمنٹ والے لوگ اس کو اپنے حساب سے جب استعمال کریں تو ہم مریض کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔